ہیں تو سارا دے دیں. اب ان کی ملکیت ہے نا, پہلے حصہ تقسیم ہوگا. نہیں, یعنی کہ جو بندہ وصیت کر رہا ہے نا وہ ان سے پوچھ کے 1/3 سے زیادہ بھی کر سکتا ہے, پھر ویلڈ ہوگی. اگر تمام اس کے غصہ نہیں, دیکھیں وصیت کے احکامات نافذ ہوں گے اس وقت جس وقت بندہ فوت ہوگا. ٹھیک ہے, بندہ جب فوت ہوگا نا اس کے مال کی ملکیت منتقل ہو جائے گی اس کی اولاد, اس کی جو شرعی ورثاء ہیں ان کی طرف. وہ شرعی ورثاء ہر آدمی اپنے اپنے اتنے حصے کا مالک بن جائے گا جو شریعت نے اس کا حصہ مقرر کیا ہے. وہ اپنے حصے کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اس کا حصہ جتنا بنتا ہے اس کے مطابق وہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا بھی اس کی وصیت کے مطابق دے دو. وہ گویا کہ اپنے طور پر ایک چیز دے رہا ہے, اپنے مال میں سے دے رہا ہے, دوسرے کے بارے میں وہ فیصلہ نہیں کر سکتا. سمجھ آئی بات؟ اس کا مطلب یہ کہ کوئی شخص وہ کرتا بھی ہے وصیت, وہ فوت ہونے کے بعد اس کے بیٹے ہیں وہ کرنا چاہیں تو نہیں دیں گے. نہیں دے سکتے کیونکہ ابھی تو وہ چیز ہوئی نہیں ہے نا, ابھی وہ کام ہوا ہی نہیں ہے. تو جو میں بعد میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ اب پہلی والی آیت منسوخ جس نے کہا تھا وصیت فرض ہے, اور دوسری والی آیت ناسخ. دوسری والی آیت اب قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ناسخ و منسوخ کا پتہ ہونا آپ کو ضروری ہے, ورنہ آپ ایک جگہ پڑھیں گے وصیت کرنا فرض ہے, دوسری جگہ آپ کہیں گے کہ نہیں بیٹے کو اتنا ایسا دینا ہے, بیٹی کو اتنا دینا ہے. آپ کہیں گے یار یہ تو تضاد آ گیا ہے, قرآن کریم کی آیتوں میں تضاد محسوس کریں گے. تو ناسخ و منسوخ کا آپ کو پتہ ہوگا, آپ سمجھ جائیں گے کہ یار وہ منسوخ ہو چکی ہے, یہ والی اب ناسخ ہے. اب اس حکم کے اوپر عمل ہوگا اور شرعی حصوں کے مطابق آگے میراث کو تقسیم کیا جائے گا. اب آپ کو مکی اور مدنی صورتوں کے معلوم ہونے کا فائدہ بھی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں کا جب آپ کو پتہ ہوگا نا تو آپ ناسخ و منسوخ کا تعین کر سکیں گے کہ وصیت والی آیت پہلے کی, وصیت والی آیت جو ہے وہ پہلے کی ہے اور شرعی حصص جس آیت میں بیان کی ہے وہ بعد کی ہے. تو آپ فیصلہ کرنے میں آپ کو جھجک نہیں ہوگی, آپ کہیں گے کہ یہ حصص والی جو آیت ہے یہ ناسخ ہے اور وہ وصیت والی آیت کیا ہو چکی ہے, منسوخ ہو چکی ہے. مکی اور مدنی صورتوں کے جاننے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو تدریج پتہ چلتی ہے آیتوں کا, پہلے کون سی تھی بعد میں کون سی نازل ہوئی ہے, اور احکامات کس کس انداز میں نازل ہوئے ہیں یہ تفصیل آپ کو اس سے پتہ چلتی ہے. یہ فائدہ آپ کو یہاں پر معلوم ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تین چیزیں ہیں, مکی اور مدنی کا جاننا, اسباب نزول کا جاننا, ناسخ و منسوخ کا جاننا. اور بھی اس میں بہت ساری تفصیلی چیزیں ہیں, محکم و متشابہ آیات ہیں, دوسرا تیسرا. وہ ایک کتاب میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا, وہ ابھی آپ لوگ لے لیں اس کو, تفہیم اسلامیات نام کی کتاب ہے. یہ جو بنیادی طور پر کتاب لکھی تھی کسی آدمی نے, یہ بی اے بی ایس سی اور بی ایس کے بچوں کے لیے لکھی تھی, لیکن اس کو پڑھتا کوئی نہیں ہے. وجہ اس کی کہ تھوڑی سی ان کے لیول سے بڑی ہو گئی ہوئی ہے کتاب, لیکن اس طرح کے امتحانات کی تیاری کے لیے وہ بڑی مزیدار ہے. وہ آپ کی ابھی کتاب میں دکھائی تھی نا, وہ اس میں مزید اچھے انداز سے چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اور دوسرا امتحانی نقطہ نظر سے اس میں ایسا ہے کہ پوائنٹس بنا کی چیزوں کو لکھا ہوا ہے, ہیڈنگز دی ہوئی ہیں, ایک ٹاپک ہے اس کے 10 نیچے ہیڈنگز ہیں. تو آدمی ایک دفعہ اس سوال کو یاد کر کے اس کی ہیڈنگز یاد کر لے تو بڑی اچھی طرح وہ اس سوال کو اٹیمپٹ آپ کر سکتے ہیں. اور یہ دوسری کتابیں ہیں جن میں پوری ایک تفصیل سے چیز لکھی ہوئی ہے, یاد رکھنا. پھر اس میں آپ کو وہ نوٹس خود بنانے پڑیں گے, ہیڈنگز خود بنانی پڑیں گی, کس میں بنی بنائی ہے. یہ آپ کسی بک کچھ لے لیں اور اس کو بھی اپنے مطالعے میں رکھیں. یہ جتنی چیزیں آج ہم نے پڑھی ہیں یہ سب اس میں موجود ہوں گی. مزید آگے پڑھیں گے وہ چیزیں اس میں موجود ہوں گی, اور مزید کچھ کتابیں میں انشاءاللہ آپ کو دوں گا. سافٹ کاپی مل سکتی ہے اس کی سافٹ کاپی ایسے مل سکتی ہے کہ آپ جو ہے ایک بندہ خرید لیں اور وہ لا کے یہ ویسے جو بنی ہوئی ہے نا بی اے بی ایس سی یا بی ایس والوں کو بچوں کی اسلامیات تفہیم اسلامیات, وہ پکچر اس میں سر ورڈ بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا, دیکھ کے وہی والی آپ کو. اور کسی کا بھی سوال؟ تو یہ شریعت اسلامیہ کا پہلا ماخذ آج ڈسکس ہوا ہے, لیکن ابھی وہ آگے ہے. مزید اس کے بارے میں علوم القرآن کی وہ بحثیں بہت اہم ہیں جو کل مضامین قرآن کے ضمن میں ہیں.
عقائد آ جائیں گے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، اچھے بری چیز کے اوپر تقدیر پر ایمان، وہ سارے عقائد آ جائیں گے اس میں. پھر اس میں احکامات ہیں، نماز، روزہ، احکامات کی پہلے ہم تفصیل کریں گے، عبادات، معاملات وغیرہ اس کے اندر تفصیل کریں گے. پھر قصص ہیں، انبیاء اکرام کے قصے ہیں، پھر امثال ہیں، اس کی گفتگو کریں گے. کوشش کریں گے کل تھوڑا سا اس کو کہیں تلاش کر پہنچا دیں. ٹھیک ہے، تو کسی کا کوئی سوال؟ سر یہ اس طرح کی کوشچن کے جو سے بیان کیے تھے، فار ایگزامپل جس طرح اسلام کا معاشی نظام اور موجودہ معاشی نظام، اس میں جو جائز اور اس کا انالیسس کرنا پڑتا ہے. جی، یہ بھی اس میں تفصیل اسلامیات ہیں. سیاسی نظام، معاشرتی نظام، تہذیب و ثقافت، اسلام اور سائنس، اس طرح کی سب چیزیں. سر یہ جو ترجمے آتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ ترجمے کے لیے آپ کو جو ہے نا ترجمہ قرآن پڑھنا پڑے گا. ظاہر اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. اس میں اتنا ہو سکتا ہے کہ جو احکامات والی آیات ہیں نا 500 آیات ہیں. اب پرانے پیپر میں دوبارہ ذرا غور سے اس نوعیت سے بھی دیکھوں گا کہ کس قسم کی آیات آتی ہیں. اگر تو احکامات والی آیات آتی ہیں نا تو پھر میں آپ کو وہ والی آیات بتا دوں گا کہ احکامات کی 500 آیات یہ ہیں. ان کا آپ ایک دفعہ ترجمہ پڑھ کے ان کا مفہوم دیکھ لیں نا. عربی زبان کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس کا اگر آپ کو عربی پڑھنی نہ بھی آتی ہو نا، آپ ایک مرتبہ کسی چیز کا ترجمہ یاد کر لیں نا تو وہ عبارت جب سامنے آئے گی تو آپ کو یہ بات یاد آ جائے گی کہ یہ اس کا ترجمہ یہ ہے. کئی لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں وہ عربی پڑھتے ہیں لیکن عربی صحیح ان کو نہیں پڑھنی آتی، ترجمہ صحیح کر رہے ہوتے ہیں، یاد صحیح کیا ہوتا ہے. ترجمہ اس کا یاد کیا جا سکتا ہے. یہ یہاں پر بھی آپ نے کرنا ہے. اور پھر جو فقہ کی میں آپ کو ہدایہ وغیرہ کے حوالے سے گفتگو کروں گا نا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پر بھی آپ کو کچھ عربی عبارتوں کے ترجمے یاد کرنے پڑیں گے. تو پڑھنی پڑے گی، اس کی تشریح آپ کو پڑھنی پڑے گی. وہ ایک بڑا کام ہے آپ کا، یہ ترجمے والا. اور فقہ کا یہ ہدایہ کا جو ترجمہ ہے، ہدایہ کی طرف تو ہم نہیں جائیں گے. ہدایہ کا جو خلاصہ ہے، ملخص ہے، وہ میں آپ کو دوں گا، وہ آپ نے پڑھنا ہوگا. تو میں نے سب دیکھے ہیں وہ موسٹلی وہ آیات آتی ہیں جو عام سے معاملات کے پہ پڑھتے رہتے ہیں، موسٹلی وہی لیتی ہیں. احکامات سے متعلق آیات ہیں، مجھے بھی ایسا ہی ذہن میں آ رہا ہے. تو میں نے بتایا نا کہ احکامات سے متعلق ویسے تو 6236 آیات ہیں قرآن کریم کی، لیکن ان میں سے جو احکامات سے ریلیٹڈ ہے وہ 500 آیات. بس ٹھیک ہے، اللہ حافظ. ٹاپک تو آپ کے پاس آ گیا، وہ تو اسلامیات آپ لیں گے. جیسے میں نے ابھی یہ کتابیں کچھ کر کے رکھی ہیں، میں آپ کے گروپ میں شامل کریں گے.